اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے قافلہ اہل بیت علیہ السلام کی کوفہ میں آمد۔ دوستو، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اوپر ہونے والے مصائب کو سنے اور ان مصائب پر آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا، اگرچہ وہ صحرا کے زروں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ دوستو، بہار الانوار میں ایک روایت مسلم سے مروی ہے جو معماری کا کام کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ابن زیاد نے مجھے کوفہ کے قلعہ کی مرمت کے لیے بلایا جو اس وقت اس کا سرکاری دفتر تھا۔ میں کام میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن کوفہ کے کوچہ و بازار سے ایک شور و غل بلند ہوا۔ میں نے ساتھ والے مزدور سے اس بے تحاشا شور و غل کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ عراق میں ایک خارجی نے امیر شام یزید کے حکم سے سرتابی کی اور جنگ کے دوران میں مارا گیا۔ اب اس کا سر اس کے رفقا کے سروں کے بازار کوفہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس شخص کا نام کیا تھا تو اس نے کہا کہ اس کا نام حسین علیہ السلام تھا۔ جب میں نے یہ ہلاکت خیز خبر سنی تو اس مزدور کو کسی کام کے بہانے باہر بھیجا اور خود اس قدر رویا اور اپنا منہ پیٹا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے۔ پس میں وہاں سے چلا اور چلتے چلتے محلہ کناس میں جا پہنچا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ 40 کے قریب بے پالان اونٹ آ رہے ہیں جن پر بچے اور مستورات سوار ہیں۔ آگے والے اونٹ پر سوار کو میں نے غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ علی بن الحسین علیہ السلام ہیں جن کے گلے میں اس قدر وزنی توق تھا، آپ کے نازک گلے کی رگوں سے خون جاری تھا اور ہاتھوں کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام گریہ کر رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے بدترین امت، خدا تمہیں پرانگدہ کرے، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بے گناہ قتل کیا، ان کے اہل حرم کو قید کیا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کا بالکل پاس نہ کیا۔ روز قیامت ہم اپنے جد بزرگوار سے تمہارے اس ظلم کی شکایت کریں گے اور وہ تم سے پوچھیں گے کہ کیا یہی اجر رسالت تھا؟ بتاؤ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اے امت جفاکار، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو سر برہنہ بے پالان اونٹوں پر شہر بشہر پھرا رہے ہو، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم ہماری مظلومیت پر مسرور ہو رہے ہو اور ہماری مصیبت پر تالیاں بجا رہے ہو۔ دوستو، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ اہل کوفہ کی مستورات ان قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں۔ جب یہ قافلہ بازار کوفہ میں پہنچا تو کسی عورت نے ان قیدیوں کی طرف صدقہ کی کھجوریں اور روٹیاں پھینکیں تو جناب ام کلثوم علیہ السلام نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل کوفہ، ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے، اور بی بی نے بچوں کے ہاتھ سے وہ کھجوریں اور روٹیاں لے کر پھینک دیں۔ دوستو، مسلم کہتا ہے کہ ابھی بی بی پاک کا کلام پورا نہ ہوا تھا کہ ایک عظیم شور و غل ہوا۔ دیکھا تو شہداء کے سر نیزوں پر سوار آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین چہرہ جو رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھا، خاک و خون میں غلطاں تھا۔ جب وہ سر جناب زینب علیہ السلام کے پاس آیا تو بی بی بھائی محبت اور ان کی مظلومیت کو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں اور غم کے مارے اپنا سر چوب محمل کے ساتھ اتنے زور سے مارا کہ آپ کی پیشانی سے خون بہنے لگا، اور بھائی کے سر اقدس کی طرف اشارہ کر کے انتہائی دل گرفتگی کے ساتھ کہا کہ اے بھیا حسین، یہ بدقسمت بہن تیرے قربان جائے، مجھے پتہ نہ تھا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے تو جیسے ماں ہو لگا بھائی کا سر نو کے نیزہ پر دیکھوں۔ اے بھائی حسین، اپنی سکینہ سے تو بات کرو، قریب ہے کہ یہ معصوم سی بچی آپ کی جدائی کے غم سے دنیا سے چل بسے۔
भैया इसे कुछ तसल्ली दें। भैया आप तो हमारी मामूली सी तकलीफ भी बर्दाश्त न कर सकते थे। आप देख रहे हैं कि हम पर किस कदर मुसीबतें ढाई जा रही हैं। भैया हम पर ये सब आप किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। भैया ज़रा अपने फर्जंद व दिलबंद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को तो देखो। ज़ालिमों ने इस ज़ईफ़ व नातवां बीमार को किस तरह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। भला वो इन मसाइब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और इस पर मज़ीद जुल्म ये कि उस पर ताज़ियाने बरसाए जाते हैं। ऐसी हालत में कोई इसका हामी व नासिर भी नहीं, कोई इसकी आवाज़ पर लबैक कहने वाला भी नहीं। अपने बेटे को सीने से लगाइए, इसे तसल्ली दीजिए। दोस्तों अबू मखनफ इब्ने हबीब से रिवायत करते हैं कि जिस वक्त अशकिया अहले बैत अलैहिस्सलाम के सरों को लेकर बाजार कोफा में आए तो तकरीबन 1 घंटा तक खजीमा नामी दरवाजे के पास ठहरे रहे। मैं उन सरों के पास गया। चलते चलते जब मैं मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के करीब गया तो आप सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहे थे। तो मैंने अपना मुंह पीट लिया और अर्ज किया कि ए फरजंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मजलूमियत का वाक़या असहाब कहफ से ज़्यादा अजीब है। ये मंजर क़यामत से कम नहीं कि अहले बैते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर नौ के नेज़ा पर सवार हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां सारनंगे बाजारों में फिराई जा रही हैं। इसी तरह एक और रिवायत मक्तल अबू मखनफ में जैद बिन अरकम से मनकूल है, जिसमें वो अशकिया अहल बैत अलैहिस्सलाम के सरों को लेकर कूफा में आए तो मैं एक चबूतरे पर बैठा था। मैंने देखा कि नकारे और तबल बजते आ रहे हैं और उनके पीछे अहल बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर नेज़ों पर बुलंद किए हुए आ रहे हैं। जब मजलूम करबला अलैहिस्सलाम का सर मेरे पास पहुंचा तो मौला सूरह कहफ की इस आयत की तिलावत कर रहे थे, अन्ना असहाबल कहफ वर्रकीम। जब मैंने ये आयत सुनी तो मैंने अपना मुंह पीट लिया और अर्ज किया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद, आपके कत्ल और आपके सर को नेज़ा पर बुलंद करके फिराए जाने का वाक़या असहाब कहफ के किस्सा से कई दर्जे अजीब है। सरों के बाद मैंने देखा कि मखदूरात इस्मत व तहारत बेपालान ऊँटों पर सर बरहना कैद चली आ रही हैं और बच्चे माओं की गोद में रो रहे हैं और बीबियां हसरत व यास की तस्वीर बनी नोहा करती आ रही हैं और कह रही हैं कि ए नाना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी इस मजलूमियत पर गवाह रहना। हम बेपालान ऊँटों पर सर बरहना कैद हैं और कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।